السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک خوفناک کہانی۔ پراسرار جنگل۔ شاہد اور نادر گہرے دوست تھے۔ وہ دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ محلے میں ان کے کئی اور بھی دوست تھے، لیکن شاہد اور نادر کی دوستی مثالی تھی۔ سالانہ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں تو نادر نے شاہد سے کہا، ان چھٹیوں میں ہمیں سیر و تفریح کے سوا کوئی کام نہیں ہے، کیوں نہ دوسرے شہروں کی سیر کی جائے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، چچا سے ملنے جہانیاں جاؤں گا۔ شاہد بولا، جہانیاں؟ ارے وہ تو چھوٹا سا قصبہ ہے۔ نادر تیزی سے بولا، وہاں ہمارے دیکھنے اور تفریح کے لیے دلچسپی ہے۔ شاید تمہیں نہیں پتہ، اس قصبے میں سالانہ میلہ لگتا ہے۔ شاہد نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں ہر قسم کی تفریح اور دلچسپی ہوتی ہے۔ موت کا کنواں، ایرانی سرکس، موت کا گولا، 6 ٹانگوں والا بچھڑا، سرکٹی عورت، بھوت بنگلہ، تھیٹر وغیرہ۔ اچھا، پھر تو ضرور چلنا چاہیے، نادر نے خوش ہو کے کہا۔ میلہ کب ہوگا؟ 2 دن بعد میلہ شروع ہوگا اور 3 دن رہے گا، شاہد نے بتایا۔ مگر یار، ہم وہاں 3 دن رہیں گے کہاں؟ نادر نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے وہاں میرے چچا کا گھر ہے نا، شاہد تیزی سے بولا۔ سچ؟ نادر خوش ہو گیا۔ مونچھ، شاہد جواباً ہنسا۔ میرے چچا زاد ندیم ہمیں قصبے کی سیر کروائے گا، لیکن ہم صرف 1 دن کے لیے جائیں گے۔ سارا دن میلہ دیکھیں گے، رات چچا کے گھر گزاریں گے اور دوسرے روز تفریح کے بعد شام کو واپس آ جائیں گے۔ ان دونوں نے پروگرام بنایا اور اس میں چند دوسرے دوستوں کو بھی شامل کر لیا۔ مگر 2 دن بعد وہ جہانیاں پہنچے۔ سارا دن وہ گھوم کر میلہ دیکھتے رہے۔ میلے میں اسٹال سے انہوں نے خوبصورت لاکٹ خرید کے گلے میں ڈال لیے۔ ان لاکٹوں پہ سورہ یاسین لکھی تھی۔ میلے میں رنگا رنگ دلچسپیوں سے خوب لطف اندوز ہونے کے بعد شاہد اور نادر کے ساتھ اپنے چچا کے گھر پہنچا۔ وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ ان کی آمد سے شاہد کا چچا زاد ندیم بہت خوش تھا۔ رات کو کافی دیر وہ گپ شپ کرتے رہے، پھر سو گئے۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ندیم نے ان سے کہا، چلو تمہیں ندی کی سیر کرا لاؤں۔ وہ دونوں تیار ہو گئے اور ندیم انہیں اپنے ہمراہ لے کے چل پڑا۔ ندی قصبے سے کافی فاصلے پر تھی اور وہاں تک جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ جنگل سے گزرتا تھا، جبکہ دوسرا جنگل کے باہر سے۔ نادر اور شاہد کو جنگل دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ان دونوں راستوں کے قریب پہنچے۔ ہم جنگل کے باہر والے راستے سے جائیں گے، ندیم نے ان سے کہا۔ نہیں بھائی، ہم تو جنگل والے راستے سے جائیں گے، شاہد نے کہا۔ نادر نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ندیم بولا، ہم جنگل سے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ بھائی ہم جائیں گے تو جنگل ہی سے، نہیں تو نہیں جائیں گے ورنہ۔ شاہد نے ضد کی۔ ان کے اصرار پر ندیم کو رضامند ہونا پڑا، چنانچہ وہ دونوں کے ساتھ جنگل والے راستے پہ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے وسط میں جا پہنچے۔ وہ جنگل کافی گھنا تھا۔ دن کے وقت بھی وہاں شام کا گمان ہوتا تھا، لیکن انہیں وہاں کوئی پراسرار شے نظر نہیں آئی۔ ارے یہ جنگل آسیب زدہ ہے، بڑا آسیب زدہ ہے، شاہد نے طنزیہ انداز میں ندیم سے کہا، پھر ہنسنے لگا۔ نادر بھی ہنس رہا تھا۔ ندیم شرمندہ ہو کے بولا، بھائی مشہور تو یہی ہے جنگل آسیب زدہ ہے، لیکن ہمیں تو ابھی تک کوئی آسیب وغیرہ نظر نہیں آیا۔ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، آسیبی جنگل ہوتا تو۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک دل ہلا دینے والی چیخ سے جنگل گونج اٹھا۔ وہ چیخ ان کے عقب سے بلند ہوئی تھی۔ اس بھیانک چیخ کو سن کے وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ پھر انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے عقب میں چند قدم کے فاصلے پہ ایک بڑھیا کھڑی تھی۔ اس بڑھیا کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ لمبے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کے منہ میں اوپر کے 2 دانت لمبے اور نوکیلے تھے جو باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ان دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ پھر بے شمار چہرے پہ جھریاں تھیں اور آنکھوں سے درندگی اور خونخواری ٹپک رہی تھی۔ لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کسی کا خون پی کے آئی ہو، کیونکہ خون سے اس کے ہونٹ تر نظر آ رہے تھے۔ اس چڑیل بڑھیا کو دیکھ کے ان کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ پلٹ کے اندھا دھند دوڑنے لگے۔ وہ تینوں اس چڑیل اور خون آشام بڑھیا کو مخالف سمت میں دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ کافی دور نکل آئے۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کے پیچھے دیکھنے کی جرات نہیں کی، مگر اچانک ہی ندیم کی ٹانگ ایک جھاڑی میں الجھ کے پھنس گئی
اور وہ گر پڑا۔ شاہد اور نادر کو اپنی جان کی فکر تھی، اس لیے وہ رک کر ندیم کی مدد کرنے کے بجائے بکٹ دوڑتے رہے۔ وہ وہاں سے کافی دور نکل آئے، مگر پھر اچانک سامنے کا منظر دیکھ کے خوف کی شدت سے ان کے قدم رکتے چلے گئے۔ سامنے ندیم ایک درخت پہ الٹا لٹکا ہوا تھا اور وہ چڑیل بڑھیا ندیم کی شہرگ میں اپنے دانت گاڑے اس کا خون چوس رہی تھی۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کے نادر خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ شاہد بھی خوفزدہ تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نادر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، جو زمین پہ بے ہوش پڑا تھا۔ چڑیل بڑھیا نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو فوراً ان کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے نادر کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ دوڑتے دوڑتے انہیں سامنے ایک پرانی سی حویلی دکھائی دی۔ وہ دونوں دوڑ دوڑ کے بری طرح تھک گئے تھے، چنانچہ چڑیل سے بچنے کے لیے وہ اس حویلی میں گھس گئے۔ حویلی کافی بڑی مگر ویران تھی۔ اندر آ کے وہ آگے بڑھنے لگے۔ سامنے سیڑھیاں تھیں اور وہ سیڑھیاں طے کر کے عمارت میں داخل ہو گئے اور دوڑتے ہوئے ایک کمرے میں گھس گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہیں دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ہانپنے لگے۔ ابھی وہ پوری طرح اپنی سانسوں پہ قابو نہ پا سکے تھے کہ اچانک انہیں باہر سے آہٹیں سنائی دینے لگیں اور انہوں نے دم سادھ لیا۔ وہ کسی قدموں کی آہٹیں تھیں، یوں لگتا تھا جیسے کمرے کے باہر کوئی چل رہا ہو۔ شاہد نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، چونکہ ان کے علاقے کا کونسلر رشید اور اس کا بیٹا کاشف سیڑھیوں کی طرف سے اس کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ ارے یہ تو ہمارے علاقے کا کونسلر ہے اور اس کا بیٹا ہے، شاہد نے حیران ہو کے نادر سے کہا۔ لیکن وہ یہاں ویران حویلی میں کیا کرنے آئے ہیں؟ نادر نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ دونوں ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ شاہد نے کہا، آؤ باہر نکل کے انہیں ساری حقیقت بتاتے ہیں۔ شاہد کی بات سے نادر نے اتفاق کیا۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آئے، لیکن پھر حیرت کی شدت سے اچھل پڑے، کیونکہ باہر کوئی نہ تھا۔ کونسلر اور اس کا بیٹا نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ نادر اور شاہد پریشان ہو کے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چند لمحوں بعد انہیں خون خوار سی گھرراہٹ سنائی دی۔ انہوں نے جلدی سے زینوں کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ سیڑھیوں کی طرف سے کوئی بلا ان کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کا بلا کا جسم ریچھ جیسا تھا اور شاہد اور نادر کو محسوس ہوا آج وہ بچ نہیں سکیں گے۔ چڑیل سے تو جان چھوٹ گئی تھی، مگر اس بلا سے وہ اپنی جان نہیں بچا سکیں گے۔ انہوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے کلمہ شریف اور درود شریف پڑھ کے اپنے جسموں پہ پھونک لیا اور اللہ کو یاد کر کے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ وہ ریچھ نما بلا ان کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ قریب پہنچی تو انہوں نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے، لیکن اچانک انہیں جھٹکا سا لگا اور وہ زمین پہ گر پڑے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکل گئیں، لیکن پھر آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ریچھ نما بلا اس طرح غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ اس پر انہیں بے حد حیرت ہوئی کہ وہ زندہ کیسے بچ گئے۔ ریچھ نے انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک لمحے میں کہاں غائب ہو گیا؟ شاید ان کی زندگی ابھی باقی تھی۔ وہ دونوں پھر حویلی کے کمرے میں آئے اور بیٹھ کے سوچنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ شاہد کو اپنے چچا زاد ندیم کی موت کا صدمہ تھا۔ کاش ہم ندیم کی بات مان لیتے اور جنگل سے باہر والا راستہ اختیار کرتے، نادر نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے جنگل سے گزرنے کی ضد کی، شاہد روتا ہوا بولا۔ اس کی موت کا میں ذمہ دار ہوں۔ چند منٹ بعد شاہد خاموش ہو گیا۔ نادر کو بھی ندیم کی موت کا دکھ تھا۔ وہ بیچارہ چڑیل کی درندگی کا شکار ہو گیا۔ ندیم کی موت سے وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ انہیں حویلی سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک باہر سے خوفناک چیخیں پکار سنائی دینے لگی۔ یوں لگا جیسے بے شمار بدروحیں مل کے چیخ رہی ہوں۔ شاہد اور نادر دونوں سہم گئے کہ اب کوئی اور مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ دفعتاً انہیں اس شور میں ایک انسانی چیخ سنائی دی، بچاؤ بچاؤ! وہ آواز کسی لڑکی یا عورت کی تھی۔ اسے سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ لڑکی وہاں کیسے آ گئی؟ شاید ہمیں اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے، نادر نے شاہد سے کہا۔ نہیں یار، اس کی مدد کرتے کرتے کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، شاہد نے ڈر کر کہا۔
اللہ مالک ہے، اگر ہماری موت کا وقت آ چکا ہے تو اس کمرے میں بھی موت کا فرشتہ آ کے ہماری روح قبض کر سکتا ہے، نادر بولا۔ پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ کونسلر اور اس کے بیٹے کی طرح وہ لڑکی بھی غائب ہو جائے، شاہد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ دیکھا جائے گا، کم از کم اس لڑکی کی جان تو بچانی چاہیے، وہ مدد کے لیے چیخ رہی ہے۔ نادر کی بات پہ شاہد کھڑا ہو گیا، پھر دونوں کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آئے تو حویلی کے صحن میں ایک نوجوان لڑکی زمین پہ پڑی تڑپ رہی تھی اور مدد کے لیے چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، مجھے ناگ نے ڈس لیا ہے۔ شاہد نے غور سے لڑکی کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا، ارے یہ تو میری کزن اور ندیم کی چھوٹی بہن صفیہ ہے۔ او مگر یہ یہاں کیسے آ گئی؟ نادر نے حیرت سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے ندیم کو ہمارے ہمراہ اس طرف آتا دیکھ کے پیچھے چلی آئی ہو، شاہد بولا۔ بہرحال اسے جلدی سے شہر لے جانا چاہیے ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ وہ دونوں تیزی سے صفیہ کے طرف لپکے، لیکن جوں ہی وہ قریب پہنچے صفیہ ایک دم اچھل کھڑی ہوئی۔ نادر اور شاہد کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ صفیہ کی شکل بدل چکی تھی اور اب ان کے سامنے صفیہ کے بجائے وہی آدم خور بڑھیا کھڑی تھی جس نے ندیم کو ہلاک کیا تھا۔ ہا 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 ہا، اب تم میرے ہاتھ سے بچ کر دکھاؤ تو مانوں گی، وہ قہقہہ لگا کے بولی۔ یہ سن کر شاہد اور نادر کے اوسان خطا ہو گئے۔ بڑھیا ان سے صرف چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی، گویا موت ان سے صرف 2 قدم دور تھی۔ اسے اتنا قریب پا کے دہشت کے مارے ان کی زبانیں گنگ اور جسم ساخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے درود شریف پڑھنا چاہا لیکن خوف کی شدت سے ان کے حلق خشک ہو گئے اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ اسی لمحے بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں والا ہاتھ ان کی گردنوں کی طرف بڑھائے اور انہوں نے دہشت زدہ ہو کے آنکھیں بند کر لیں۔ بڑھیا کے خونی ہاتھ ان کے گلوں سے ٹکرائے، شاہد اور نادر کو زوردار جھٹکا لگا اور گر پڑے۔ گرتے ہی انہوں نے بوکھلا کر آنکھیں کھول دیں، مگر پھر وہ چکرا کے رہ گئے کیونکہ ان کے سامنے بڑھیا زمین پہ پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم خشک لکڑی کی طرح آگ میں جل رہا تھا اور اس کے منہ سے بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ ان دونوں بڑھیا کے مرنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں لگا جیسے حویلی زمین میں دھس رہی ہو۔ بھاگو نادر، شاہد چیخا، ورنہ ہم بھی زمین میں دھس جائیں گے۔ پھر دونوں بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر آ گئے۔ حویلی بتدریج زمین میں دھستی جا رہی تھی، آخر کار وہ مکمل زمین میں دھس کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں سے آواز آئی، اگر تمہارے گلے میں یہ لاکٹ نہ ہوتا تو تم زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ سورہ یاسین والا لاکٹوں کی یہ کرامت دیکھ کے وہ حیران رہ گئے، مگر دھوئیں سے ان کے سر بھاری ہونے لگے تھے۔ وہ لڑکھڑائے اور گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو شاہد نے خود کو اپنے گھر کی چھت پہ دراز پایا۔ اس کے قریب نادر بیٹھا حیرت سے ادھر ودھر دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں ایک دم کیسے پہنچے۔ پھر وہ دونوں چھت سے نیچے اترے تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں تو جہانیاں میلے پر گئے ہوئے تھے، پھر یہاں اچانک کس طرح پہنچ گئے؟ شاہد نے اپنے گھر والوں کو سارا ماجرا سنایا لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ شاہد نے فون پر جہانیاں چچا کو کال کی اور ندیم کے مرنے کا حال بیان کیا تو چچا کا جواب سن کے وہ حیران رہ گیا۔ چچا نے کہا، ندیم زندہ سلامت یہاں بیٹھا ہے اور تم دونوں یہاں آئے ہی نہیں ہو، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔